الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت الرسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد في محكم الكتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلندتر صلوات عزیزان گرامی، خداوند کریم آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ فرش عزا ہر کسی کی مجال نہیں کہ وہ بچھا سکے، یہ مادر حسین کا تحفہ اور ہدیہ ہے کہ وہ جسے عطا کرے اپنے بیٹے کا ذکر کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ اور پھر یہ عبادتوں میں ایسی عبادت ہے کہ زمانے کی ساری عبادتیں اپنی جگہ، لیکن مجلس حسین کی عبادت اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ یہ مجلس حسین فقط رسم کا نام نہیں ہے، فقط ایک حادثے کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین فقط ایک گزری ہوئی تاریخ کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، فقط ایک جلسے کو برپا کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین بروح رسالت ماں، یہ ذکر خدا بھی ہے، ذکر انبیاء بھی ہے اور ذکر حسین بھی ہے، کیونکہ یہ ذکر ہے خدا کا، یہ ذکر ہے رسول خدا کا، یہ ذکر ہے انبیاء کا، یہ ذکر ہے قرآن کا۔ کیونکہ یہ ذکر نہ ہوتا تو آج یزیدیت ہوتی، نہ خدا کا نام لینے والا ہوتا، نہ لا الہ کہنے والا ہوتا، نہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہوتا، نہ علی اللہ کو کوئی جانتا، نہ آج قرآن کو پڑھنے والا کوئی قاری موجود ہوتا، نہ زمانے میں کوئی مسلمان ہوتا، نہ کوئی نماز پڑھنے والا ملتا۔ یعنی آج جتنا بھی اسلام یہاں زندہ ہے، یہ زندہ ہے ہی تب جب مولا حسین نے کربلا میں جان دے دی، کیونکہ امام حسین نے کربلا میں جان دے کر فقط جان اس لیے دی تھی کہ یہ جان اتنی قیمتی نہیں ہے، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے نا وہ معشوق پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ توجہ رہے، جو عاشق ہوتا ہے وہ معشوق پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور اللہ خود عاشق تھا محمد کا۔ میرے جملے یاد رکھنا، اللہ خود عاشق تھا محمد کا، اور محمد تھا اللہ کا حبیب۔ دو نبی ایسے گزرے ہیں، ایک کو اللہ نے خلیل بنایا اور ایک کو اللہ نے حبیب بنایا۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ پر جان دے دے، حبیب وہ ہوتا ہے جس پر اللہ خود جان دے دے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے جان دے دے، اور
حبیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ خود جان دے دے. اب آپ کہہ سکتے ہیں مولانا دیوانے تو نہیں ہو گئے, اللہ تو نظر نہیں آتا, وہ جان کیسے دے گا؟ اللہ حبیب پر جان دیتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. ابھی تو زمانے اکرام صاحب پڑھ کے چلے گئے ہیں, اللہ اپنے حبیبوں پہ جان دیتا ہے, اور جان بھی ایسے دیتا ہے حبیب اگر سو جائے تو مرضیاں دیتے. توجہ ہو, حبیب کو بچانے کے لیے اگر دوسرا حبیب سو جائے تو اللہ اور کچھ نہیں, سب سے اہم چیز دیتا ہے. کیا دے گا؟ مرضات اللہ, یعنی اللہ اپنی مرضیاں بیچ رہا ہے. جملہ کرام صاحب مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں, آگے میں بڑھا رہا ہوں. اللہ نے اپنی مرضی بیچی علی کو, علی نے یہ مرضی خریدی فقط رسول خدا کی جگہ پر سونے پر. یعنی علی کا سونا اتنا اہم اور قیمتی تھا کہ اللہ نے اپنی ساری مرضیاں علی کے نام کر دی. اب یہ نہ کہنا کہ خدا کی طرف سے علی کیسے مدد کرتا ہے, ہم یہی تو زمانے کو بتا رہے ہیں. جس خدا نے, خالق نے یہ دین بنایا تھا, محمد کا نفس بنایا تھا, علی کو خلق کیا تھا, اسی خدا نے, قرآن کے مالک نے, اسلام کے مالک نے, نبیوں کے مالک نے جب چاہا تو علی کی نیند پر اپنی ساری مرضیاں علی کو دے دی. اب اگر ہم کہیں کہ یا علی مدد تو اعتراض نہ کرنا, جس کے پاس مرضیاں ہوگی وہ مدد بھی کرے گا. جس کے پاس مرضیاں ہوگی وہ مدد بھی کرے گا, جس کے پاس اللہ جس کو مرضی بھیج دے. اب اگر یہاں کا مولانا پریشان ہو جائے تو پھر مولانا کی اپنی ذاتی مرضی ہے. میں ہمیشہ مجلس سارا سے پڑھتا ہوں کہ مجلس شیعہ نہیں ہوتی, نہ میں سنی مجلس پڑھتا ہوں, شیعہ سنی دونوں کی طرف سے مجلس پڑھتا ہوں. لیکن میرا اصول یہ رہا ہے, کیونکہ کربلا میں ہم نے وہاں سے یہ اخذ کیا ہے, یہاں سے تعلیم لی ہے کہ مجلس نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے, مجلس فقط حسینی ہوتی ہے. اور ہم پھر ان کے لیے پڑھتے ہیں جو یزیدیوں کے ساتھ نہ ہو, حسین کے ساتھ ہو. توجہ رکھے, پھر بھلے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو, لیکن اگر حسین سے محبت نہیں تو اللہ کہتا ہے یہ نماز منہ میں ماروں گا میں, تیری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میری عبادت وہ کرے جو حسین سے راضی ہو اور حسین اس سے راضی ہو. میرے لیے زکات وہ دے, میرے لیے حج وہ کرے, میرے لیے عمرہ وہ کرے, میرے لیے خرچہ وہ کرے, میرے لیے مسجدیں وہ بنائے, میرے لیے حاجی وہ بن کر آئے, جس سے سیدہ بھی راضی ہو, حسین بھی راضی ہو. اور جو حسین کا نام سن کے اگر اس کا منہ پھول جائے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں, کیونکہ حسین ہی تو ہے. جب مجھے کوئی بچانے والا نہیں تھا, محمد کو کوئی بچانے والا نہیں تھا, علی اللہ کو کوئی بچانے والا نہیں تھا, جب ہم سب بچانے کے لیے جس شخصیت کے پیچھے کرے تھے اس شخصیت کا نام ہی حسین ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, عزیزیت مردہ باد, عزیزیت مردہ باد. دین وہ موجود ہے نا. آپ جو بھی کہتا ہے کہ میں بڑا مسلمان ہوں تو اس مسلمان کو بولو اگر حسین نہ ہوتا تو تیرا اسلام کہاں ہوتا. تو جس بھی فرقے میں ہے اللہ کرے سلامت رہے, قائم رہے, اللہ کرے زندہ رہے, اللہ کرے آباد رہے, لیکن یاد رکھ تیرا آج کا اسلام تیرا اپنا اسلام نہیں ہے, حسین کا عطا کیا ہوا اسلام ہے.
تیرا آج کا قرآن تیرا اپنا قرآن نہیں ہے، حسین کا بچایا ہوا قرآن ہے۔ تیرے پاس جو لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ اور لا الہ الا اللہ کو یزید مٹانے کے لیے آ گیا تھا۔ جب مٹانے پہ آ گیا تو حسین نے کہا جب تک رسول کا وارث زندہ ہے، رسول کا بیٹا زندہ ہے، رسول کا وصی زندہ ہے، کسی یزید میں مجال کیا کہ شام سے آ کے اسلام اور توحید کو تباہ کر سکے۔ جب تک میں زندہ ہوں، میں کل قیامت تک اس اسلام کو مرنے نہیں دوں گا، میں خود مر جاؤں گا اور ایسا مروں گا کہ اسلام کا دشمن مر جائے گا اور میں زندہ ہو جاؤں گا، اور میں ایسا مروں گا، میری شہادت ایسی ہوگی کہ اسلام کا دشمن مر جائے گا، اسلام کا دشمن زندہ ہو کر بھی مرد آباد ہوگا۔ آج سارا زمانہ کہتا ہے نا یزید مرد آباد، سب کہتے ہیں، تمام مکاتب فکر، ہر فرقہ کہتا ہے یزید مرد آباد۔ یعنی سب کو پتا چل گیا کہ کربلا کے اندر یزید غلطی پر تھا اور حسین حق پر تھا۔ یعنی آج سب مانتے ہیں نا، سارے کسی بھی مولوی مفتی کو سوشل میڈیا پہ بٹھا دو اور اس سے سوال کرو، یا ایسے ہی اس سے سوال کرو، اس سے پوچھو کون حق پر تھا۔ جب کربلا تھی 61 ہجری تھی، تب تو لوگ یزید کی طرف تھے، لیکن آج کے دور میں کسی بھی فرقے کا مولوی ہو، مفتی ہو، حجت الاسلام ہو، عالم ہو، اس سے پوچھو کہ حق پر کون تھا، وہ یہ کہے گا کہ حق پر حسین تھا۔ وہ جو ہے نا عزیزہ، وہ یہی کہے گا کہ حق پر حسین تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ جان دے کر حسین زندہ ہو گیا نا، اور جان لے کر یزید مردہ ہو گیا نا، کہ سارا کا سارا زمانہ آج مان رہا ہے کہ حسین زندہ ہے، حسین حق پر ہے۔ حسین کو حق پر ماننا ہی دلیل ہے کہ حسین مرا نہیں بلکہ حسین بچا گیا ہے۔ توجہ رکھے، حسین کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ قتل ہو گیا۔ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو قتل ہو گیا اس کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، کچھ لوگ سیاست کر کے ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ جو زندہ ہے اس کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ یعنی دونوں طرف سے لیتے ہیں ہمیں۔ کوئی کہتا ہے چلا گیا تو ماتم کیوں کرتے ہو، کوئی کہتے ہیں کہ جب زندہ ہے تو ماتم کیوں کرتے ہو۔ ہم حسین کے نہ زندہ ہونے پہ ماتم کرتے ہیں، توجہ رہے میرے طرف، مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہم حسین کے نہ زندہ ہونے پہ ماتم کرتے ہیں، نہ حسین کے شہید ہونے پہ ماتم کرتے ہیں۔ ہم تو ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ حسین کو پتا تھا میرے بعد یہ تحریک دب جائے گی، اس لیے تو آپ نے بھی تو یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آگے آگے مردوں کو بٹھایا ہے، پیچھے پیچھے عورتوں کو بٹھایا ہے۔ اگر مردوں کو کچھ ہو جائے تو یہ عورتیں میدان میں آ جائیں اور جناب زینب کی مریدانیاں بن کر حسین حسین کر کے نکلے، اور جن جگہ سے عورتیں گزرے گی زمانہ پوچھے گا یہ کس حسین پہ ماتم کر رہی ہے۔ جب ماتم کا پوچھیں گے تو سارا زمانہ جب پوچھے گا یہ عورتیں یا حسین کیوں کر رہی ہے، ان عورتوں کے گھر میں کیا ہو گیا، یہ کیوں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیوں اپنا ٹائم صرف کر رہی ہے، تو زمانہ پوچھے گا یہ اس لیے کر رہی ہے کہ کربلا میں حسین تھا، تاکہ حسین کو کیا ہوا کہ حسین کو قتل کیا گیا، بے غور و کفن دفن کیا گیا، اسے بے مال کیا گیا، اسے بغیر پانی کے ذبح کیا گیا۔ تو زمانہ پوچھے گا کہ یہ کرنے والا کون تھا؟ وجہ رہے، پھر زمانہ پوچھے گا یہ کرنے والا کون تھا، یہ قاتل کون تھا، یہ تلوار چلانے والا کون تھا۔
توجہ ہے یا نہیں؟ اگر عورتیں نہ ہوتی تو زمانے کو پتہ ہی نہیں چلتا. حسین کربلا میں شہید ہوا ہے. یہ جناب زینب تھی جو کربلا سے لے کر شام تک حسین کا مقدمہ لڑتی ہوئی گئی ہے. زمانے کو بتاتی ہوئی گئی ہے کہ حسین باغی نہیں تھا، حسین نمازی تھا، حسین دین کے خلاف نہیں تھا، حسین دین کا حمایتی تھا، حسین لا الہ الا اللہ کے خلاف نہیں تھا، حسین لا الہ الا اللہ کا وارث و وصی تھا. یعنی بی بی بتاتی ہوئی گئی ہے، اور جو چیز بی بی نے بتائی یزید مٹا نہیں سکا، اور آج تک یزید پر زمانہ لعنت کر رہا ہے. فقط اس لیے لعنت کر رہا ہے کہ زمانہ اس سے پوچھتا ہے کربلا میں تو حسین تیرا دشمن تھا، حسین تو لا الہ کی حمایت میں آ گیا تھا، جوانان کو تو تو نے شہید کر دیا تھا، لیکن ان لیڈیزوں نے، ان عورتوں نے تمہارا کیا قصور کیا؟ ان کو قیدی کیوں بنایا؟ ان کو اسیر کیوں بنایا؟ ان کو بازاروں میں کیوں لائے؟ ان کو درباروں میں کیوں لائے؟ ان کو زندانوں میں کیوں رکھا؟ یعنی بی بی کا کردار بتا رہا ہے، اور بی بی کہہ رہی ہے یزید تو مر جائے تو مر جائے، لیکن زینب آخری سانس تک اپنے بھائی حسین کے خون کو چھپنے نہیں دے گی. اپنے بھائی حسین کے خون کو چھپنے نہیں دے گی. اور جو میرے بھائی حسین کی مخالفت کرے گا میں اس کے منہ سے نقاب اتار دوں گا. توجہ رکھیے عزیزہ، میں اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دوں گی. اگر وہ مسلمان کا نقاب پہن کر آ کے بیٹھے گا، اگر وہ مولوی کا نقاب پہن کر آ کر بیٹھے گا، اگر وہ مفتی کا نقاب پہن کر آ کر بیٹھے گا، اگر وہ مومن کا نقاب پہن کر آ کر بیٹھے گا، اور جب بھی وہ بات کرے گا زمانے کے اندر، اور پھر زمانہ یہ دیکھے گا اگر وہ حسین کے خلاف بولنے لگا، پھر زمانہ سمجھ جائے گا کہ یہ یزیدیت کے لشکر سے چھپ کر حسینیت میں آیا ہے، اور یہ چھپ کر یہاں پر آ کر یزیدیت کو پھیلانا چاہتا ہے. اور پھر سمجھ جاتے ہیں سارے لوگ. توجہ ہے میری طرف؟ بلند صلوات پڑھیں. پھر بھی مل کر صلوات پڑھیں. توجہ رہے عزیزہ. بسم اللہ. پھر جو چھپ کر نقاب پہن کر آیا ہے اس کی پہلی پہچان کیا ہے؟ میں گزارشات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یزیدیت نے ایک جگہ میں نماز پڑھا رہا تھا، وہاں پہ دوسرے بھی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. اب جنہوں نے میرے آنے سے پہلے لوگوں کو کہا تھا کہ یہاں سے علم نکال کر پھینک دو، توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ لاؤڈ اسپیکر کو چھوڑ دیں. انہوں نے جو میرے جانے سے پہلے لوگوں کو کہا کہ علم نکال کر پھینک دو، یہ علم کوئی قیمت نہیں رکھتا، اس علم میں کوئی اثر نہیں ہے، اس علم میں کوئی جان نہیں ہے. تم اس علم سے ایک لکڑی سے مانگتے ہو، یہ لکڑی تمہیں کیا دے گی؟ تم اس کپڑے سے مانگتے ہو، یہ کپڑا تمہیں کیا دے گا؟ یہ تم جھولا بناتے ہو، یہ جھولا تمہیں کیا دے گا؟ یہ تم ایک شبی بناتے ہو، یہ تابوت تمہیں کیا دے گا؟ یہ تو ایک تابوت لکڑیوں کا بنا ہوا ہے، یہ تو ایک علم لکڑی کا بنا ہوا ہے. اس میں انہوں نے ایک فریرہ لگا کر اس کو عباس کے علم کا نام دے دیا ہے. جب وہ پہلے کہتے تھے میرے جانے سے پہلے، جو ان کو کہتے رہے کہ یہ تو ایک لکڑی ہے، اس کو آپ نے ایک کپڑے کا فریرہ بنا کر، ایک جھنڈا بنا کر آپ نے لگا دیا ہے، اور اس کو علم عباس بنا دیا ہے. جب میں پہنچا انہوں نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خالی لکڑی ہے، اور اس پہ آپ نے ایک بیرق لگا کر، ایک جھنڈا لگا کر اس کو آپ پوجنے لگ گئے ہو، اس کی پرستش کرنے لگ گئے ہو، اس کو اپنی عبادت گاہ سمجھ رہے ہو، اس کو آپ سب کچھ سمجھتے ہو، اس کو اپنا ہادی سمجھتے ہو، اسے باب الحوائج سمجھتے ہو، اس سے تم مانگتے ہو، اپنی منتیں اس سے مانگتے ہو، اپنی دعائیں اس سے مانگتے ہو. یہ لکڑی تمہیں کیا عطا کرے گی؟ یہ خود لکڑی محتاج ہے
جب یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور کہا کہ اس کو نکال کے پھینک دو، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے لیے ہی مسلمان بنے ہیں، ہم اس کو کیسے پھینک سکتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کسی مولوی سے بات کروا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بولو کہ آ جائے، علم کے نیچے بیٹھ کر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگے نہیں نہیں، کسی اور جگہ کو منتخب کرو، علم کے نیچے نہیں بیٹھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ علم کے نیچے بیٹھنے میں کیا عذاب آتا ہے؟ تاکہ ہم نے اپنے استاد سے سنا ہے جو بھی علم کے نیچے بیٹھتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ نکاح ٹوٹنا ہی تو بتا رہا ہے کہ علم میں کوئی طاقت ہے، تبھی تو تمہارا نکاح توڑ رہا ہے۔ بہت سنا پڑے والا اگر یہ لکڑی ہے تو آ جاؤ۔ وہ کہنے لگے نہیں، لکڑی کے قریب نہیں آئیں گے، علم کے قریب نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو اثر ہے نا، اگر اثر نہ ہوتا تو تم آتے نہیں۔ اور یہی اثر دیکھ کر اب تو ہمارا بھی عقیدہ اور بڑھ گیا۔ جو علم گھر بیٹھے نکاح توڑ سکتا ہے، وہ علم ہمیں اپنا بچہ نہیں دے سکتا۔ توجہ رہے، وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر سکتا۔ اور ہم جو تابوت نکال رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی جنازہ نکال رہے ہیں۔ ہم جنازہ نکال رہے ہیں، یہ شبیہ جنازہ حسین ہے۔ توجہ رہے عزیزہ، یہ شبیہ جنازہ حسین ہے، اسے حقیر مت سمجھو، کیونکہ یہ بھی ایسے ہی اثر رکھتی ہے۔ یہ چاہے تو بہت کچھ توڑ سکتی ہے، یہ بہت کچھ توڑ سکتی ہے، اس میں بھی اثر ہے۔ بہت ساروں نے کہا کہ اس کے بھی قریب نہیں جانا، نہ آؤ قریب۔ ہم کہاں کہتے ہیں کہ آ جاؤ تم، لیکن تاریخ نے بتایا ہندوستان میں یہ جتنے بھی علم بڑے ہیں نا، یہ علم ہم نے خود نے نہیں بڑھوائے، نہ ہم نے ان کو بولا تھا کہ تم اپنے گھروں پہ علم لگواؤ۔ وہ اسی دروازے پہ آئے تھے، اسی تابوت سے دعا مانگی کہ ہم خیراتی اور سائل بن کر آئے ہیں، ہم فقیر بن کر آئے ہیں، اور اسی لکڑی والے تابوت نے ان کو جو بے روزگار تھے روزگار دیا، جو بے اولاد تھے اولاد دی، جو پریشان تھے پریشانی آئی، جو مقروض تھے قرض سے نجات دی، جو قید میں تھے ان کو قید سے رہا کروایا۔ اور جب ہو گئے تو عورتوں نے کہا اثر تو ہے ہی اس میں۔ نعرے حیدری، عظمت محمد والے محمد صلوات۔ اصل اثر تو ہے ہی اس میں۔ اب آپ بولیں گے کہ نہیں، یہ آپ ہم خود بناتے ہیں، یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں اور مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ مجھے ایک دوسری جگہ جانا ہے، یعنی یہ ہماری سنت نہیں ہے۔ اگر لکڑی اثر نہیں کرتی تو پھر حضرت موسیٰ کوئی طور پر لکڑی کے درخت سے بات کرتا تھا۔ کوئی بھی مولوی، کوئی بھی مسلک کا، کوئی بھی قاری، کوئی بھی حافظ یہ بتا دے کہ نبی موسیٰ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا؟ سب کہیں گے نہیں، ڈائریکٹ بات نہیں کرتا تھا۔ بہت خوب بھائی ہم تو چلو علم سے مانگ لیتے ہیں، ہم تو چلو تابوت سے مانگ لیتے ہیں، یہ تو نبی ہے، اللہ نبی سے ہی ڈائریکٹ بات کر لیتا۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزہ؟ اللہ نبی سے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، اور وہ نبی ہے جو شریعت لے کر آیا ہے، جو شریعت کی کتاب رکھتا ہے، جو اللہ کا معصوم نبی ہے، جو منتخب نبی ہے، جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے، جو انبیاء کی شریعتوں کو، اللہ کی شریعت کو پھیلانے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں شریعت والوں سے بھی ڈائریکٹ نہیں لیتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب فرمایا۔ توجہ رہے، میں شریعت پھیلانے والوں سے بھی ڈائریکٹ نہیں کرتا۔ ہم سب مل کر کہے یا اللہ یہ تو تیرا معصوم نبی ہے، ہم تو سارے گندے ہیں، ہم تو سارے گناہگار ہیں، ہم تو سب عیبدار ہیں، لیکن یہ تو معصوم ہے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں تو کوئی گندگی نہیں ہے، تیری شریعت کا وارث بھی ہے، تیری شریعت کو پھیلانے والا ہے، اس سے ہی ڈائریکٹ مل لیتا۔ اللہ کہنے لے گا خبردار، یہ میری منشا ہے، میری منشا ہی یہ ہے کہ میں بغیر
وسیلے سے کس سے ملتا ہی نہیں ہوں، اور جب بھی ملتا ہوں تو وسیلہ درمیان میں لاتا ہوں. اسی لیے تو میں نے کہا نا، ایک ہی محمد مصطفیٰ تھا جو معراج میں گیا تو نہ کوئی لکڑی ملی، نہ کوئی اینٹ ملی، نہ کوئی پتھر ملا. اگر معراج میں گیا تو ایک ہاتھ ملا، اور وہ بھی آدھے ایسا ہاتھ ملا کہ ہاتھ دیکھ کر محمد کہنے لگے یہ تو میرا علی ہے. بلندر صلوات پڑھے مولا کی طرف. جس سے مل رہا ہے محمد نے پہچانا ہے کہ یہ ہاتھ کس کا ہے، وہ جو ہے یا نہیں. اب زمانہ بولے کہ علی کا ہاتھ پردے سے کیوں دراز ہوا، تو بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے، جا کے اللہ سے لڑو. اللہ نے منتخب کیوں کیا؟ کہیں مرضیاں بیچ رہا ہے، کہیں ہاتھ دکھا رہا ہے، کہیں مظہر اللہ بنا کر بیچ رہا ہے، کہیں اپنے گھر میں نازل کر رہا ہے، کہیں ولادت بھی وہی کر رہا ہے اور شہادت بھی وہی کروا رہا ہے. یہ ہماری مرضی نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی ہے. اور خدا یہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھنا میں ہوں دین کو بنانے والا، اور محمد ہے دین کو بتانے والا. لیکن میرے بارہوں کا خیال رکھنا، یہ دین کو بچانے والے ہیں. اور جب بھی دین پر کوئی عذاب آیا تو گھر کو یہ چھوڑیں گے، کوئی اور نہیں چھوڑے گا. بہت سارے ہوں گے، بڑے بڑے نامور ہوں گے، بڑے بڑے ناموروں کے بیٹے ہوں گے، وہ اپنی بیعتیں تو لیتے رہیں گے لیکن دین بچانے میدان نہیں آئیں گے. وہ دین بچانے میدان نہیں آئیں گے. اور جو دین بچانے میدان میں آئے گا نا تو اس کا منشا یہی ہے، یا اللہ محبت کرتا ہوں تیرے ساتھ، یا اللہ تیرے ساتھ عشق کرتا ہوں. یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی تجھ پر قربان. اگر تیرا نام بچ جائے تو سب کچھ دینے کو تیار ہو. یا اللہ تجھ سے محبت ہے میری، یا اللہ میں تجھے چاہتا ہوں. یا اللہ کیا چاہیے تجھے، کیا چاہیے؟ تیرے دین بچانے کے لیے، تیری لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے، تیری محمد رسول اللہ بچانے کے لیے کیا چاہیے؟ میرا اکبر چاہیے، کربلا میں لے کر آ رہا ہوں. میرا قاسم چاہیے، کربلا میں لے کر آ رہا ہوں. میرا عباس چاہیے، کربلا میں لے کر آ رہا ہوں. یا اللہ میرا وجود چاہیے، کربلا میں لے کر آ رہا ہوں. اللہ جان چلی جائے، تیری آن نہ جائے، تیرا نام نہ جائے، جو چیز چاہیے لے کر آ رہا ہوں. اللہ کچھ پڑھتے ہیں نا، جب اللہ کا دین بول رہا تھا، امام حسین کہہ رہے تھے اکبر چاہیے دے دیا، قاسم چاہیے دے دیا، اون محمد چاہیے دے دیے، عباس چاہیے دے دیے. جب سب دے دیے نا، کہا اور بھی چاہیے، کہا کہ ششمائے اصغر چاہیے، دے دیا. کہ میری جان چاہیے، دے دی. کہ ابھی بھی ضرورت ہے، کہ زینب کی چادر چاہیے. امام حسین نہ رکے، جب زینب کی چادر کا نام آیا. اللہ دارو بہن کی چادر دینا بڑی مشکل ہے. یہ چادر وہ ہے جس نے سجاد کو خون کے آنسو رلا دیے. یہ چادر وہ ہے جس کی وجہ سے شام میں یہ بیمار امام کہتا رہا اللہ مجھے میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی. یہ چادر کوئی عام چیز نہیں ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر ہے، اور یہ اتنی عظیم چادر ہے. جب نے یہ کہا کہ بہن کی چادر، اور صاحب سیدہ شریکت الحسین نے کہا بھائی حسین رکنا نہیں، چادر دینے کو تیار ہو. بھائی حسین چادر دینے کو تیار ہو، میں رسن باندھنے کو تیار ہوں، میں سکینہ کے تماچے سہنے کو تیار ہوں. اجرکم اللہ، اللہ کی عبادت قبول کرے. وہ میری 4 سال کی معصومہ تماچے برداشت کرے گی.
میری 4 سال کی معصومہ تماچے برداشت کرے گی. عزیزان ایک جملہ پڑھ کے آگے نکلوں میں. یہ سکینہ ہے نا، اس کا مطلب ہے بابے کے سینے کا چین، بابے کے سینے کا سکون. جب یہ بابا کے سینے میں سوتی تھی نا تو امام حسین چین سے سوتے تھے. اب جب نہ امام حسین رخصت ہو رہے تھے تو آپ شام غریبہ میں سنتے ہو نا، جب ذوالجناح پہ سوار ہوئے تو ذوالجناح کو کہا ذوالجناح چلو مقتل کی طرف. ذوالجناح نے اپنی زبان میں کہا مولا کیسے چلو، میرے قدموں کی طرف تو دیکھیے، ایک معصومہ ہے. امام حسین کی جب نظر پڑی تو سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جانا. ذوالجناح صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. عزادارہ نعمہ وہ ذوالجناح جب نہ دیکھا ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ کو، امام حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا. ایک مرتبہ کہا سکینہ تو تو میرے سینے کا چین ہے، سکینہ تو تو میرے سینے کا تعویذ ہے، سکینہ تیرے بغیر مجھے گھر میں سکون نہیں آتا. خدا جانے جناب سکینہ نے بھی کہا ہوگا بابا تو جا رہا ہے، اب تیرے سینے کا تعویذ کیا کرے گا، اب تیرے سینے کا تعویذ کا سوئے گا. اللہ روایتوں میں جملے ملتے ہیں. جناب سکینہ نے کہا بابا آپ جا رہے ہیں اب میرا کیا ہوگا. جب جناب سکینہ نے بابا سے یہ سوال کیا، جناب سکینہ سے بابا نے کہا سکینہ اب آخری منزل ہے میری، سکینہ کوئی حاجت ہو تو پوچھ لو، کوئی حاجت ہو تو بولو. جناب سکینہ نے کہا بابا ایک ہی حاجت ہے، اگر ہو سکے تو آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا دے، مجھے اپنے سینے پہ سلا دے. امام حسین نے جناب سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا. جیسے ہی نہ سکینہ سوئی، ایک ہاتھ سکینہ کے سر پہ رکھا، سکینہ کو تھپکیاں دیتے ہوئے امام حسین نے دوسرا ہاتھ اٹھایا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا یا اللہ یہ میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے، یہ مجھے گھوڑے سے اترتا ہوا دیکھ نہ پائے گی. یا اللہ اس کو نیند دے دے، یا اللہ اس کو سکون دے دے. جب نے یہ کہا سکینہ کو نیند آ گئی، بچہ سو گیا، بابا مقتل کی طرف نکل گیا. بس میں جلدی کر رہا ہوں. جیسے ہی نہ بابا وزیر سے نیچے آیا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، خیموں میں آگ لگ گئی. جب خیموں میں آگ لگی، سکینہ کو آگ لگنے کا احساس ہوا، آگ کھلی، کیا دیکھا پھپھیوں کے سر میں چادر نہیں، پھپھیوں کے سر رنگین ہے. عزادارو مجھ سے سوال کرو یہ زینب کا سر رنگین کیوں تھا؟ عزادارو ہاتھوں سے اتار دینا، رنگین سر نہ ہوتا، نیزوں سے اتارا گیا. ایک طرف حسین کا سر نیزے پر، دوسرے طرف زینب کی چادر نیزے پر. اجر اکبر اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بچپن سے یہاں پہ پڑھ رہا ہوں اور کافی دنوں کے بعد آیا ہوں، اپنی نوکری کو مکمل کر رہا ہوں. اللہ جانے یہ میری آخری مجلس ہو، میں نوکری مکمل کر رہا ہوں. دونوں ایک طرف نیزے پہ سوار حسین کا سر، ایک طرف نیزے پہ سوار زینب کی چادر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب پپی کے سر پر چادر نہیں دیکھی نا، سوال کیا پپی اماں چادر کون لے گئے؟ جناب زینب نے کہا نانا کی امت لوٹ گئی، مجھ سے لے لیتی تو میں دے دیتی، لیکن لی نہیں، مجھ سے چھین کر لی ہے، میرے سر میں نیزہ مار کر اتاری ہے. اللہ تعالیٰ چھنا ہوا سر دیکھا نا پپی کا،
ایک مرتبہ سکینہ کو خیال آیا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا حسین۔ سکینہ حسین حسین کرتی ہوئی مقتل کے طرف دوڑی۔ راوی حمید کہتا ہے میں نے سکینہ کو مقتل میں دوڑتا ہوا دیکھا نا، پلو میں آگ لگی ہوئی تھی، میں سکینہ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، سکینہ نے مجھے پیچھے آتے دیکھا، اپنے قدم بڑھائے، میں نے بھی اپنے قدم بڑھائے، ایک جگہ پر سکینہ زمین پر بیٹھ گئی، خاک کربلا پہ بیٹھ کر دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، ایک مرتبہ کہنے لگی شیخ میرے قریب نہ آنا، او میں حسین کی فاطمہ ہوں، او میں حسین کی بیٹی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے، حمید کہتا ہے کہ میں پلٹ گیا، میں کہا بی بی میں مارنے نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بس دو واقعات، دو منزلیں اور اجازت لو نا، میں پہلی منزل سن لینا، جب نا حسین کی یہ بیٹی وہاں سے اٹھی نا، کہاں گئی سکینہ؟ شام غریبہ میں سکینہ مقتل میں بابا کو ڈھونڈتی رہی، جملہ کہہ رہی ہے او میرے غریب بابا حسین، او میرے اکبر کا لاشا اٹھانے والے حسین، او میرے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے چننے والے حسین۔ سکینہ بولتی ہوئی جب نہ مقتل میں دیکھا ایک لاشا ہے جو تیروں پر ہے، نہ زمین پر ہے نہ زین پر ہے، وہ تیروں پہ ہے۔ عزیزو جملہ سنیں گے، میں ہاتھ جوڑ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جب نے سکینہ نے یہ منظر دیکھا تھا، کیا دیکھا؟ ایک لاشا ہے جو تیروں پر ہے، اتنے تیر ہے کہ لاشا تیروں پر ہے۔ جب تیروں پہ لاشا دیکھا نا، سکینہ قریب گئی، سمجھ گئی کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ جب نہ قریب گئی تھی نا، قریب جانے کے بعد کہا او میرے بابا بیٹی ملنے کو آئی ہے، بابا بیٹی ملنے آئی ہے، 3 مرتبہ کہا بیٹی ملنے آئی ہے۔ حسین کا سر سجدے میں تھا، سکینہ کہتی رہی بیٹی ملنے آئی ہے۔ جب نہ 3 مرتبہ کے بعد جواب نہ ملا، سکینہ پلٹی اور یہ کہتے ہوئے پلٹی، یقیناً یتیموں کا کوئی ہوتا نہیں ہے، یقیناً یتیموں کو سب چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سکینہ جیسے ہی نہ پلٹی، آواز آدمی آئی حسین تیرا امتحان قبول، حسین تیرا سجدہ قبول، تیری بیٹی نے 7 قدم اٹھا لیے، بیٹی کو بلا لے۔ اللہ جیسے ہی نہ بیٹی کے لیے حکم آیا نا، امام حسین نے سر اٹھایا، ایک مرتبہ کہا سکینہ پلٹا، تیرا بابا بلا رہا ہے۔ اللہ جیسے ہی سکینہ دی نا، قریب سکینہ کا آنا تھا، بس یہ جیسے ہی بیٹی اور باپ ملے نا، ایک مرتبہ ایک ظالم خنجر کو پھراتا ہوا حسین کے پاس آیا۔ اب میں یہ جملہ نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ خود سمجھ جانا، اس طرح سے بابا سے بیٹی کو جدا کیا کہ بیٹی جیسے ہی جدا ہوئی، فرات کی طرح منہ کیا اور فرات کی طرح منہ کر کے کہا او چاچا باز مجھے تماچے مر۔ اجرکم اللہ، عزادارو بیٹی تماچے کھا کر ہٹ گئی۔ آج آپ چیلم کی مجلس کرنے آئے نا، رات کو بیٹی نے باپ کے لاشے میں تماچے کھائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مستورات بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر کسی کا باپا مر جائے تو یتیم بیٹیوں کو لوگ دلاسا دیتے ہیں نا، آ کر میلے دار عورتیں کہتی ہیں بیٹی پریشان نہ ہونا، تیرا باپا چلا گیا ہے، میں تیری ماں ہوں۔ میلے دار کہتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہونا،
پریشان نہ ہوتا. آج کے بعد میں تیرا میلے دار نہیں، میں تیرا بابا ہوں. حسین کی بیٹی حسین کے لاش میں تماچے کھاتی رہی، کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا. اللہ کی عبادت قبول کرے. ہو گئی نا صبح، بس میں جلدی جلدی کہتا ہوں، ہو گئی نا صبح. جیسے ہی صبح ہوئی 11 محرم ہو گئی نا، اب وہی بیٹھی پھر سے بابا کی لاش پر بیٹھی ہوئی. اللہ جانے کیسے اٹھایا بھائی نے. جب اٹھا کر گئے نا، کہا کہ سوار کراؤ سب کو. اللہ تعالیٰ بیبیاں ساری سوار ہونے لگی، اونٹ بٹھائے گئے، ساری بیبیاں اونٹوں پہ سوار ہونے لگی. جب نہ زینب کبریٰ کی باری آئی نا، جناب زینب کبریٰ کبھی اس طرف دیکھتی ہے کبھی اس طرف دیکھتی ہے. بیبیاں پوچھنے لگی، وہ ثانیہ زہرا کیا دیکھتی ہو؟ جیسے نہ پوچھا کیا دیکھتی ہو، جناب زینب نے کہا پہلے میں سوار ہوتی تھی، کہیں سے اکبر ہوتا تھا، کہیں سے قاسم ہوتا تھا، کہیں سے عباس ہوتا تھا، کہیں سے حسین ہوتا تھا. آج زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں، وہ خون رونے والا بخاری آگے بڑھ کے کہنے لگا، آؤ پھپھی جب ماں میں سبق. اجرکم اللہ. آؤ پھپھی اماں میں سوار کرا دیتا ہوں. اللہ پھپھی ناکے پہ سوار ہو گئی نا. اب جیسے ہی نا یہ سیدانیوں کا قافلہ چلا، آپ چیلم میں رونے کے لیے آئے ہیں نا، اب سن لیں چیلم اس سے نا. اب میں 11 محرم اور چیلم کو ملاتا ہوا جا رہا ہوں. جب نہ چلی تھی تو اس طرح سے چلی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے. توجہ میری طرف ہو، بی بی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اس طرح سے کہ ماتم بھی نہ کر سکے. ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں رسن سے، سر پہ چادر نہیں ہے، بالوں کا حجاب بنایا ہوا ہے. آج مسلمان ہم سے پوچھتے ہو کہ حسین میں روتے کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ، تمہاری مائیں بہنیں اگر اس طرح سے آ جائے تو تم رو گے نہیں؟ یہ فاطمہ زہرا کی جائیاں بغیر چادروں کے نامحرموں کے درمیان قیدی بن کر چل رہی ہے، ناکوں پہ سوار. جیسے ہی نہ سوار ہوئی بی بی، شمر نے کہا جنازوں کے درمیان سے گزارو. عزادارو جیسے ہی نہ گزارا گیا، جنازوں کے درمیان سے گزارا گیا. اگر کوئی بیٹی باپ کا جنازہ دیکھے بے غور و کفن پڑا ہوا ہو ریت پر، وہ بیٹی کیسے برداشت کرے گی؟ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کا جنازہ دیکھے وہ کیسے برداشت کرے گی؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھے وہ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ سلام ہے کربلا کی ماں کو، بیٹوں کا جنازہ ریت پر ہے، مائیں قیدیاں بن کر جا رہی ہے. اللہ اکبر. جب نہ لاشوں سے گزارا گیا، یہ ماں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے چھوڑا، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، خدا جانے کیسے کربلا کی ریت پر، جیسے ہی نہ کربلا کی ریت پر عزادارہ نے اسے جملہ سنیں گے، حسین کی بہن ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نوکیوں کے بل حسین کی لاش پر آئی، قریب آ کر کہتی ہے میرے کربلا کے حسین تم ہو؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، سر تو نہ تھا، در موجود تھا. عزادارو روایت میں جملے ملتے ہیں. علامہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ جناب زینب جب نہ بھائی کی لاش پر آئی
سر تو بیوی کو ملا نہیں. جب بھی مرے ہوئی لاش پر بہنیں آتی ہے نا, وہ بہنوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ لاش پر جب بھائی کسی کا جوان مر جائے تو بہن آتی ہے, پہلے لاش پہ خود کو چھوڑ دیتی ہے, پھر بھائی کے چہرے کو بوسہ دیتی ہے, بھائی کی پیشانیوں پر بوسہ دیتی ہے. کسی کا بھائی مر جائے نا, اسے پتا ہوگا حسین کا بھائی کربلا میں تھا, اس سے زینب کا بھائی کربلا میں تھا. زینب جب اپنا بھائی کی لاش پہ آئی, سر تو ملا نہیں, کٹے ہوئے گلے پر زینب کبریٰ نے اپنے لب رکھ کر بوسے دینے شروع کیے. اللہ تعالیٰ بس اب ایک منظر سن لینا. جب بوسے دیتی گئی نا بہن, کٹا ہوا سر تھا بھائی کا. اب تصور کریں, بھائی کا سر نہ ملے اور لاشیں پر بہن بوسے دیتی رہے, اور اس مقام پہ بوسے دے جو کٹا ہوا ہو. خیر اللہ جانے زینب نے کیسے بوسے دیے. اور ایک مرتبہ زینب جب نہ لاش سے اٹھی تو ایک جملہ کہا, بھائی حسین مجھے معاف کرنا, میرے پاس اگر چادر ہوتی تو تجھے کفن دیتی. وہ چادر بھی لوٹ کے چلے گئے. عزادارہ نے حسین جو بے غور و کفن بھائی کا لاشا چھوڑ کر آئی تھی کربلا میں, آج وہ بہن کربلا میں واپس آ رہی ہے. اور جب نہ واپس آئی, اب بھائی کا لاشا نہیں ہے, بھائی کی قبر ہے. بس میں نے مجلس کو پہنچا دیا اپنی منزل پر. اب بھائی کا لاشا نہیں ہے, اب بھائی کی قبر ہے. اب جیسے ہی نہ قبر کی طرف آ رہی تھی, کربلا میں وارد ہوئی جو سب سے پہلے سوار تھا نا, جابر, وہ نابینا تھا. اسے جب محسوس ہوا نا کوئی سواریاں کربلا میں وارد ہو رہی ہے, ایک دفعہ اپنے غلام کو کہا, جلدی سے جاؤ ان سواروں کو بولو کہ کربلا میں اونٹوں پہ اور سواریوں پہ آنا منع ہے, اونٹوں پر اور سواریوں پہ آنا منع ہے. جو بھی آئے وہ پیدل آئے, وہ پیدل چل کر کربلا میں آئے, وہ مشی کرتا ہوا کربلا میں آئے, وہ اونٹوں پہ سوار ہو کر کربلا میں نہ آئے. عزادارہ نے امام جب نہ وہ غلام گیا, میں نے جو روایتیں پڑھی ہے کہ وہ جیسے ہی غلام گیا نا آگے پہنچا, خون روتا ہوا امام ملا. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر اس غلام نے کہا, بیمار, میرے آقا نے بولا ہے کہ یہ جو تم سواریوں پہ سوار ہوتے ہوئے آئے ہو, یہ تمہارے سارے سوار اتار دو. کربلا میں اگر آنا ہے تو پیدل چل کر آؤ, پیدل چل کر آؤ, مشی کرتے ہوئے آؤ. جب نے یہ کہا تو امام سید سجاد نے کہا, یہ کس کا حکم ہے؟ کہا کہ یہ حکم ہے حضرت عباس کا, یہ عباس کا حکم ہے. عزادارو جب نے عباس کا نام سنا نا, ثانیہ زہرا کو جا کر سید سجاد نے کہا, اماں میرے چچا عباس کا حکم ہے کہ کربلا میں جو بھی آئے وہ پیدل آئے, سواری پر نہ آئے, وہ پیدل چل کر آئے. سید سجاد نے کہا, کیوں پیدل چل کر آئے؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ کربلا کی مالکہ یہاں سے پیدل گئی ہے, اب جو بھی آئے وہ پیدل آئے. جب زینب نے سنا نا کہ عباس نے حکم کیا ہے کہ پیدل کربلا میں آنا ہے, ایک مرتبہ کہا, سجاد زینب پیدل کربلا میں وارد ہوگی, زینب اٹھ کے اونٹ سے اتر کر کربلا میں جائے گی. جب نے یہ کہا کہ کہنے لگی, سجاد جو زینب شمر کی جھمکے سنتی رہی, جو زینب شمر کی باتیں سنتی رہی, جو بازاروں میں زینب شمر کے تازیانے برداشت کرتی رہی, جو تجھے بچاتے ہوئے لوگوں کے دھکے برداشت کرتی رہی, آج زینب عباس کے کہنے پر کربلا میں پیدل سفر کرے گی. وہ ابھی بھی پیدل آ رہی ہے جو کبھی پیدل چلی نہ تھی. جب تک یہ بے زینب کربلا کی زمین پہ پیر رکھا, عباس کی قبر میں زلزلہ آیا. ایک مرتبہ عباس کی آواز آئی, جابر یہ کر دیا, وہ میری آقا آزادی,
او میری مرشد زادی، او میری بطول کی جائی کربلا میں پیدل آ رہی ہے. اللہ جانے بازار کیسے عبور کیا، اللہ جانے دربار کیسے عبور کیا. بس ہزاروں 2 منٹ کی زحمت، جناب زینب کربلا میں پیدل چلتی چلتی سجاد سے پوچھ رہی ہے. سجاد جب نہ میں یہاں سے گئی تھی تو لاشیں بے غور و کفن تھے، لاشیں یوں ریت پہ پڑے ہوئے تھے. سجاد مجھے بتاؤ کربلا کی منزلیں کیا ہے، سجاد مجھے بتاؤ کہ کربلا کا نقشہ کیا ہے. سید سجاد اب بتاتے آ رہے ہیں. آگے آگے خون رونے والا امام ہے، پیچھے پیچھے وہ ثانی زہرا ہے. سید سجاد بتا رہے ہیں کہ یہ انصار حسین کی قبریں ہیں، ان میں سب کو جمع کر کے دفن کیا گیا ہے. یہ قاسم کی قبر ہے، قاسم کے ٹکڑے جمع کر کے دفن کیا گیا ہے. یہ اکبر کی قبر ہے، یہاں پہ اکبر کو دفن کیا گیا ہے. یہ حسین کی قبر ہے، یہاں حسین کو دفن کیا گیا ہے. قبر حسین کا نام آیا، انادارہ نے باپ سیدہ زینب نے حسین کی قبر پہ خود کو چھوڑا. ایک مرتبہ بازوؤں میں لے کر کہا آئے میرے غریب پیارے حسین. زینب شام کی منزلیں نبھا کر آئی ہے. زینب کو حال نہیں پوچھو گے. عزادارو جناب زینب کے بھائی حسین میں تازیانے سہتی رہی، بھائی حسین میں چھڑکیں سنتی رہی، بھائی حسین میں بغیر چادر کے کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں جاتی رہی. بھائی حسین مجھے معاف کرنا، بھائی حسین مجھے معاف کرنا. بس عزیزان، بس عزادارہ امام، میرا آخری جملہ. جناب زینب نے کہا بھائی حسین مجھے معاف کرنا، میں شام سے واپس آئی ہوں، تیری سکینہ تیرے سینے پہ سونے والی وہ میں شام میں چھوڑ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ اس مجلس کو قبول و منظور فرما، کرنے والوں کی حاجات قبول فرما، ان کے گھر میں شادمانی عطا فرما. یا اللہ جو بھی آئے ہیں حاجت مند ہیں، ان کی حاجتیں روا فرما. جو یا خالی جولیاں لے کر آئے ہیں تمہیں سیدہ سکینہ بنت حسین کا واسطہ، جناب علی اصغر کا واسطہ ان کی جھولیوں کو آباد فرما. اور تمام مستورات مومنین و مومنات کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما. یا اللہ ان عزاداروں کی عزت کو سلامت فرما. یا اللہ باقی محمد و آل محمد کا واسطہ ان کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما. ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، قرض مرضوں کو دور عطا فرما. یا اللہ انہیں کسی خبیث کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ان کی ہر مقام پر مدد و نصرت عطا فرما. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں اپنے مولا و آقا کا دیدار نصیب فرما. مولا امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اللہم تقبل دعا بحق زہرا وبیہا و بہلہا و بدیہا. رب صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. ماتم